آج ہم ایڈم اسمتھ کے کور اکنامک آئیڈیاز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایڈم اسمتھ کو فری مارکیٹ اکانومی کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے اور اس نے پروٹیکشنسٹ اکانومی کو، اس کے خیالات نے پروٹیکشنسٹ اکانومی کو ختم کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ایڈم اسمتھ کے دور کے آگے پیچھے کون لا تھا جس کی وجہ سے فری ٹریڈ میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ اس کے علاوہ فیوڈل ٹائمز میں بھی فری ٹریڈ کے حوالے سے مختلف ٹیکسز کی بنا پر بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ تو ایڈم اسمتھ یہ خیال لے کر آیا کہ اٹ ڈز ناٹ میک این اکنامک سینس کہ اگر آپ کوئی چیز اپنے پڑوسی سے 5 روپے میں خریدتے ہیں اور وہی چیز آپ کے ملک میں اگر 10 روپے کی بن رہی ہو یا 15 روپے کی بن رہی ہو تو آپ اس کو بنائیں۔ تو اس کے خیال میں دانش مندی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 15 روپے کی ایک پروڈکٹ بنائیں، وہی پروڈکٹ اگر آپ کے برابر ملک میں 5 روپے کی مل رہی ہے تو آپ اس کو امپورٹ کریں۔ اس کے خیال میں جتنی زیادہ آزاد تجارت بڑھے گی اتنی زیادہ خوشحالی ہوگی۔ ایڈم اسمتھ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈویژن آف لیبر، یہ تقسیم محنت کے نقطہ نظر کو فروغ دیا، اور اس کے خیال میں کہ اگر معیشت میں ڈویژن آف لیبر نہیں ہے تو معیشت پھر ان ایفیشینٹ ہوگی۔ اور اس نے یہ مثال دی کہ اگر آپ ایک ورکر کو پن بنانے کے لیے دیں اور وہ ورکر پن کے تمام حصے بنائے تو اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر پن کے 4 حصے ہیں یا 5 حصے ہیں یا زیادہ حصے ہیں، اگر مختلف ورکرز پن کے مختلف حصے بنائیں گے تو وہ پن زیادہ دیر نہیں لگائے گی، اس میں وقت کم لگے گا اور اس کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ تو جدید سرمایہ دارانہ نظام میں جو آپ کو ڈویژن آف لیبر نظر آتی ہے وہ اس کا ایک پہلو ایڈم اسمتھ کے خیالات بھی ہیں جو سب سے پہلے یہ نقطہ نظر لے کر آیا۔ ایڈم اسمتھ نے محنت کے حوالے سے بھی اس کے خیالات بہت بہتر تھے، اور اس کے خیال میں محنت یا لیبر چیزوں کی پروڈکشن میں یا مینوفیکچرنگ میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا تھا، جس میں اس نے اس کی مثال، ایک مشہور مثال ڈائمنڈ کی اور پانی کی تھی، اور اس میں اس نے بتایا کہ ڈائمنڈ کیوں مہنگا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ڈائمنڈ اس لیے مہنگا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسٹریکشن میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں سے کھود کے نکال رہے ہیں، کسی کان سے نکال رہے ہیں، تو اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ پانی ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کے دور میں پانی بیچا نہیں جاتا تھا، پانی اس کے دور میں اٹ واز ناٹ اے کموڈٹی، تو اس لیے اس نے پانی کی مثال دی کہ پانی ہر جگہ دستیاب ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ آپ اس کو نکالیں یا لے کر آئیں، تو اس لیے پانی جو ہے سستا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایڈم اسمتھ پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ بے لگام سرمایہ داری چاہتا تھا اور ہر چیز کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن ایڈم اسمتھ کا خیال یہ تھا کہ تمام انسان اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ جب سارے انسان اپنے فائدے کا سوچیں گے تو کیونکہ انسان معاشرے میں رہتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ معاشرے کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ جب ہر شخص اپنے فائدے کے لیے کام کرے گا تو وہ اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کے لیے کام کرے گا۔ افلاطون کا خیال یہ تھا کہ آپ سرمایہ دار پہ زیادہ ٹیکس نہ لگائیں، اگر سرمایہ دار پہ ٹیکسز لگائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا، اپنا سرمایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا۔ تو اگر آپ ٹیکس کا نفاذ زیادہ کرتے ہیں تو اس سے سرمایہ کی فلائٹ یا کیپٹل فلائٹ ہوگی، اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں ٹیکسز زیادہ تھا، سرمایہ داروں نے وہاں سے پیسہ نکالا۔ مثلا 80 کی دہائی میں چائنا نے یا چین نے بہت ساری رعایت دی، جس میں ٹیکس کے حوالے سے بھی بہت رعایت دی گئی، تو سرمایہ دار بڑی تعداد میں وہاں گئے۔ تائیوان نے اسی طرح رعایتیں دیں، ساؤتھ کوریا نے کسی دور میں رعایتیں دیں، ویتنام اور بنگلہ دیش اب رعایتیں دے رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں ٹیکسز بڑھتے ہیں وہاں سرمایہ دار کیپٹل وہاں سے نکال لیتا ہے، کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دولت کی ری ڈسٹریبیوشن کیسی ہے؟ اب ایڈم اسمتھ پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ شاید وہ دولت کی ری ڈسٹریبیوشن کا قائل نہیں تھا، لیکن ایڈم اسمتھ دولت کی ری ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا ہے۔ اس کے خیال میں کہ سرمایہ داروں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے، سیٹھوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، انہیں تھوڑا سا توقیر چاہیے ہوتے ہیں، اعزازات چاہیے ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کے نام کے ان کو کوئی اعزازات دے دیں، کوئی ان کو نام دے دیں،
کوئی انعام سے نواز دیں تو وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہو شفا خانے بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، لائبریریاں بنائیں، میوزیم بنائیں. تو اس طرح وہ جو ہے دولت سماج پر تقسیم ہو جائے گی. اس کا خیال تھا کہ سرمایہ دار کے پاس جب پیسہ آئے گا تو وہ فلاحی کام کرے گا، جو ان ریالٹی انفارچونیٹلی کچھ سرمایہ دار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے سرمایہ دار ایسا نہیں کرتے، یا جو کچھ کرتے بھی ہیں وہ بھی سرکار سے مختلف ٹیکس یا ویلفیئر کے نام پر وہ ٹیکس میں چھوٹ حاصل کر لیتے ہیں. ایڈم اسمتھ کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طبقاتی تقسیم کا حامی تھا اور طبقاتی تقسیم کو پسند کرتا تھا، لیکن ایڈم اسمتھ کو سمجھنے والے بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ کی ناپسندیدہ چیزوں میں ایک چیز جو تھی جنگ تھی، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں اس میں ایک سماجی ناہمواری بھی تھی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی تھی. لیکن دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم کو کیسے روکا جائے یا دولت کو ری ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے، اس پر اس نے تفصیل سے بات نہیں کی اور نہ ہی تفصیلاً اس نے اس پر لکھا.